سنو، جو تکالیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ نے نا، تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی بات پریشان کرے تو سوچیں کیا آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کریں، اور اگر نہیں تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب اسے اللہ کو تھما دیں، بے فکر ہو جائیں، سکون کریں اور ہمت نہ ہاریں، اللہ ساتھ ہے آپ کے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مقافات کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پہ ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی۔ زندگی میں دو ہی کام مشکل ہوتے ہیں، پہلا اپنی من پسند چیز کو چھوڑنا اور دوسرا اس چیز کو قبول کرنا جس کو آپ پسند نہیں کرتے۔ انسان بہت سے منصوبے بناتا ہے اور ان منصوبوں میں اللہ کو ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ جتنے بھی منصوبے ہیں سب کے سب اس کے کن کے محتاج ہیں، بس تبھی انسان کو چوٹ پہنچتی ہے۔ ہم اس کی حکمتیں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ کب کب ہمیں کس کس طریقے سے نوازتا ہے، ہم یہ خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں۔ ہم تو بس تکلیفیں دیکھتے ہیں اور ان تکلیفوں کی بنا پر شکوے کرتے ہیں۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے تو وہ بھی تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو کیا محبت، کیا دنیا، سب تمہارا۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخر کار کھینچ ہی لاتا ہے، وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا، تب بھی وہ لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ اپنی چاہ کو قربان کرنا بھی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ ہر کوئی اللہ کی خاطر اپنی چاہ قربان نہیں کر سکتا، صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کو اول رکھتے ہیں۔ اپنی چاہ قربان ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جب تم اس مقام پر آ جاؤ کہ پسندیدہ سے پسندیدہ چیز بھی
تم اللہ کی خاطر قربان کر سکتے ہو تو سمجھ جاؤ تمہیں اللہ سے عشق ہوا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے ایک چیز قربان کرتے ہو وہ تمہاری دین و دنیا خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لے آئے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ دیکھو انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے، کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے نہ ہو۔ صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، کیا پتہ تمہاری کہانی کے باقی حصے بہترین ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری کہانی دوسروں سے الگ ہو، بالکل الگ۔ دیکھو یقین رکھو خدا کے کن کہنے تک، کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے اس کے ٹھیک وقت آنے پر۔ اس چیز کے تمہارے حق میں بہتر ہونے اور تمہارا بھی اس چیز کے لیے بہتر ہونے تک، دیکھو یقین رکھو اپنے اللہ کے الرحمن ہونے پر۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم بکھری روح کی کرچیاں لے کر اس کے پاس جاؤ گے اور وہ سمیٹے گا نہیں؟ وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، وہ تمہیں کبھی بھی ایسے روتا تڑپتا بلکتا نہیں چھوڑے گا۔ وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ضرور ملتا ہے۔ تمہاری خوشیاں واپس آئیں گی۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم بہت عرصے سے صبر کر رہے ہو اور وہ خوب واقف ہے تمہارے حالات سے کہ تمہاری تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ رہی ہیں اور تم پھر بھی اللہ کی خاطر صبر سے کام لیتے ہو۔ تو جیسے تم اللہ کی خاطر صبر کر رہے ہو ویسے اللہ بھی جلد تمہارے اس صبر کی وجہ سے تمہاری خوشیاں واپس لوٹا دے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ تکلیف دینے کے بعد وہ اپنے بندوں کو اچھے دن بھی تحفے میں دیتا ہے اور ان دنوں میں انسان پہلے سے بھی زیادہ خوش نظر آنے لگتا ہے۔ تو تم امید کو کبھی ٹوٹنے مت دینا اور آخری دم تک مضبوط رکھنا، پھر جیسا تم چاہو گے ویسا اللہ تمہارا مقدر بنا دے گا۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور رب کی نافرمانی سے بچے رہے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔